اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ انسان بعض مرتبہ بچوں کو تعلیم تو دلا دیتا ہے لیکن تربیت پر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تعلیم کا ایک حصہ تربیت کا ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو اسکول میں اور کالج میں داخلہ کرا لے رہے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ صبح شام کے مکتب کا انتظام نہیں کرتے، دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، اخلاقی اضافی تعلیم کا اگر ہم انتظام نہیں کرتے ہیں، بچوں کی زندگی میں نکھار کیسے پیدا ہوگا؟ بچوں کے اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ اور جب تک بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے ان کی زندگی کا رخ صحیح راستے پہ چلنا یہ بڑا ناممکن بات ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، دیندار گھرانہ ہے، صبح شام مکتب کا انتظام ہے، اضافی دینی تعلیم کا انتظام ہے، صبح شام کسی دینی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، نماز روزے کا لوگ پابند ہیں، تب تو کسی نہ کسی درجے میں بال بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ لیکن نہ محلے میں مکتب کا انتظام ہے، نہ گھر میں دینی تعلیم کا انتظام ہے، نہ صبح شام کسی کتاب کی تعلیم کا انتظام ہے، تو وہاں بچوں کی صحیح تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اضافی طور پر دینی تعلیم کا انتظام کریں، تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے کارآمد اور مفید اور گاؤں کے لیے، سماج کے لیے، ملت کے لیے، علاقے کے لیے اور گھر کے افراد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اور ایک نمونہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی، دینی تعلیم کی فکر نہیں کی، تو یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش ہو، چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ محمد عرفان نام کر کے ایک نوجوان تھا جن کی اور صرف دنیاوی تعلیم ہوئی اس کی، اور دنیاوی تعلیم میں اتنی زیادہ ترقی کیا کہ وہ ہوائی جہاز کا پائلٹ بن گیا۔ ان کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ سوالات کیا گیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اور اس کے لیے 4 آپشن دیے، ابو بکر، عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب۔ جب سکتے میں پڑ گیا، سوچنے پر مجبور ہونے لگا کہ کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا۔ تو سوال کرنے والے نے 2 نام کو اور حذف کیا اور 2 نام باقی رہنے دیے، ایک عبداللہ اور دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد بھی ان سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اٹکل سے انہوں نے لفظ عبداللہ کہا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے لفظ عبداللہ جاری کروا دی۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی دنیاوی تعلیم اس طریقے سے دلائی گئی کہ پائلٹ تک وہ پہنچ گیا، پائلٹ بن گیا، اور پائلٹ بن کر کے آسمان میں اڑنے لگا، لیکن ان کی دینی سطح اتنا زیادہ پست کہ جس نبی کے نام لینے والے ہم، جس نبی کے ہم شیدائی ہیں، اور اسلام کی بنیاد جس نبی کے اوپر رکھی گئی، جس کو پوری دنیا کے لیے ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ہم ان کے نام پر فخر کرتے ہیں، اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی توہین کے جملے ادا کیے جائیں تو ہم مسلمان برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام سے ہم ناواقف ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، 10ویں کلاس کے طالب علم سے یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو 10ویں کلاس کا طالب علم سوچنے پر مجبور ہو گیا، جواب نہیں بن پڑا، اور اٹکل سے اس نے بتایا علامہ اقبال کی بستی سیالکوٹ میں۔ ان سے یہ سوال کیا گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ مکہ جس کا نام ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے پایا وہ طالب علم۔ تو افسوس کی بات ہے کہ بنیادی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی پس منظر، اس کا بھی ہم مسلم نوجوانوں کا علم نہیں ہے، اور ایسے بچے جن کا داخلہ ہم صرف اور صرف اسکول میں کراتے ہیں اور دینی تعلیم سے ہم دور رکھتے ہیں، ایسے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا معلومات ہوگی؟ اور جب معلومات نہیں ہوگی تو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں کیسے داخل کرے گا؟ اگر ہم والدین اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کر دی ہے کہ بیٹا اسکول کی تمہیں ہر بات ماننی ہے، اسکول کی تمہیں ہر بات ماننی ہے۔ اگر ہم اس معاملے میں حساس نہیں ہوتے ہیں تو گویا یہ سمجھیے کہ یہ نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اور کسی قوم کی بھی پونجی وہ بچے ہی ہوتے ہیں، طالب علم ہی ہوتے ہیں، اور یہ نسلیں اگر ہمارے ہاتھوں میں رہی تو گویا ہم کامیاب اور کامران ہیں، اور یہ نسلیں اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو ہماری تہذیب مٹ جائے گی، ہماری تہذیب مٹ جائے گی، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان نسلوں کو اگر ہم نے بچا لیا اسلامی تعلیم دلا کر اور خاص طور پر اپنی مادری زبان اردو زبان سکھا کر کے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اسلامی ذخائر عربی زبان میں، اور اس کے بعد اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان میں ہے، اور اگر اردو زبان کو اگر ہم نظر انداز کر لیں تو کتنے بڑے اسلامی ذخائر سے ہم محروم ہوں گے، اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہم اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے نسلوں کی حفاظت کی جائے،
ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے، ان کی دین کی حفاظت کی جائے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور اگر ہم سستی برتیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا مواخذہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اس کے جواب دیں ہم ہوں گے، اور کل قیامت کے دن پھر ہم سے کوئی جواب نہیں مل پڑے گا۔ اس لیے ہم اس بات کو ضروری سمجھیں، ہم عملی جامہ پہنائیں کہ دیگر اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ اپنے بال بچوں کے لیے دینی تعلیم کا ہم انتظام کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے آئندہ 10-20 سالوں میں جو معاشرہ تیار ہوگا کہ وہ ایک اچھا معاشرہ بنے اور ایک اچھی سوسائٹی تیار ہو، امن و سکون کا گہوارہ ہو، لوگوں کے لیے وہ نمونہ بنے، اسلام کے لیے نمونہ بنے، شریعت کے لیے نمونہ بنے، ان کی زندگی آئیڈیل ہو، ان کی زندگی اتباع نبوی سے لبریز ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔